اگر دنیا کا اونچا معیار 10 سے 12 ہے، ہم شروع کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر، چاہے کتنا بھی خرچہ ہو. اور شروع کیا ہم نے اسکول. عام جو اسکول ہماری ہے، نرسری شروع ہوتی ہے 8 بجے سے لے کے 11:30 تک، جونیئر کے جی 8 بجے سے لے کے 1:20 تک، سینئر کے جی 8 بجے سے 3:40 تک، اور ایک سٹینڈرڈ کے بعد، پہلی سٹینڈرڈ کے بعد سے لے کے 11ویں 12ویں تک 8 بجے صبح سے لے کے 4:30 بجے تک. عام اسکولوں سے 2 گھنٹے زیادہ ہے، کیونکہ ہم تعلیم دونوں جہاں کی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو 2 گھنٹے زیادہ ہے، کیونکہ ہم اسکول میں نماز پڑھاتے ہیں، اسکول کے اندر بریک ہوتا ہے، مڈ ڈے میل ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے. یہ 8 سے 4:30 بجے تک ہمارے اسکول میں 12 پیریڈ ہے، 12 گھنٹیاں ہیں. ایک پیریڈ 35 منٹ کا ہوتا ہے، اور 12 پیریڈ میں سے 2 پیریڈ عام طور پہ ہر روز ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، مارشل آرٹس، ٹیکوانڈو، کراٹے، سوئمنگ، کمپیوٹرز. تو 12 پیریڈ میں سے تقریباً 2 پیریڈ ہر روز ہوتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، مینس جو مین تعلیم کے علاوہ. اور ہمارے اسکول میں فرسٹ سٹینڈرڈ سے ہم مارشل آرٹ سکھاتے ہیں، کراٹے، ٹیکوانڈو. جب بچہ 5ویں میں پہنچتا ہے، لازم ہے کہ اسے بلیک بیلٹ بننا چاہیے. 5ویں یا 6ٹھی میں ایک دم ہی کمزور ہے تو 6ٹھی میں بلیک بیلٹ بنے گا، لیکن بلیک بیلٹ بننا فرض ہے. آج ہمارے اسکول میں 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہے، 50 سے زیادہ لڑکیاں اور 50 سے زیادہ لڑکے بلیک بیلٹ. میں نہیں جانتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی بھی اسکول میں جس سے 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہے. بلیک بیلٹ مطلب آپ جانتے ہیں نا، مارشل آرٹس میں وائٹ بیلٹ، یلو بیلٹ، بلو بیلٹ، گرین، براؤن، بلیک. بلیک سب سے اونچا ہے، 6 سٹینڈرڈ کے اندر ہی بچے بنتے ہیں بلیک بیلٹ. سوئمنگ فرسٹ سٹینڈرڈ سے کمپلسری ہے، تیرنا بھی سنت ہے. کمپیوٹرز جو باقی 10 پیریڈ ہے، یہ 10 پیریڈ میں سے سینئر کے جی میں تقریباً 5.5 پیریڈ عربی زبان کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 2 زبانوں میں مہارت پائے، انگلش اور عربی. بچے جب داخلہ لیتے نرسری میں، جب سیکھتے ہیں اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ، ساتھ ساتھ سیکھتے من الف اسد، من با بیتن، من تا تفاح. عربی زبان تیسری سال سے سیکھتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے عربی پہ مہارت ہوتی ہے. سینئر کے جی میں 11 پیریڈ ہوتے ہیں، 11 پیریڈ میں سے ایک پیریڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، باقی 10 پیریڈ میں سے 5.5 پیریڈ عربی زبان کے لیے ہر روز، 4 پیریڈ تقریباً حفظ کے لیے، اور 1.5 پیریڈ عربی پہ. بعد میں فرسٹ سٹینڈرڈ سے لے کے تیسری تک کے تقریباً 4.5 پیریڈ عربی زبان میں، 5.5 انگریزی زبان میں. پھر چوتھی سے 8ویں تک کے تقریباً 3.5 پیریڈ عربی میں اور 6.5 پیریڈ انگریزی میں. اور 8ویں 9ویں 10ویں میں صرف 3 پیریڈ عربی میں، اور باقی کے 8 پیریڈ انگریزی زبان میں. اور انگریزی زبان میں سے 1.5 پیریڈ ہر روز ہوتا ہے انگلش میں اسلامک سٹڈیز، تاکہ وہ غیروں میں دعوت کر سکے. یعنی عام کلاس کے اندر تقریباً 50% عربی ہوتا ہے، 50% انگریزی. یہ 50% انگریزی میں 20 سے 25% ہوتا ہے انگریزی میں اسلامک سٹڈیز. اور جب ہم صرف 3 پیریڈ ہفتے میں عربی سکھائیں گے تو وہ طالب علم کو عربی پہ مہارت کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہم عربی زبان میں حدیث سکھاتے، عربی زبان میں تفسیر کراتے. نہیں تو عام طور پہ آپ ہندوستان میں تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کی، وہ اردو میں ہوتی ہے. امریکہ انگلینڈ میں جائیں گے تفسیر ہوتی ہے انگریزی میں. ہمارے وہاں تفسیر ہوتی ہے عربی میں، حدیث ہوتی ہے عربی میں، توحید سکھاتے ہیں عربی میں. اتنے عربی پیریڈز ہے تاکہ اسے عربی پہ مہارت ہو. ہمیں انگریزی پہ مہارت کیسے ہوتی ہے؟ صرف انگریزی کلاسز سے نہیں، ہم جغرافی بھی انگریزی میں پڑھتے، ہسٹری بھی انگریزی میں پڑھتے، میتھس بھی انگریزی میں پڑھتے، اور سائنس بھی انگریزی میں پڑھتے. تو اس اسکول میں 2 زبانوں پہ اہم دیا جاتا ہے، انگریزی اور عربی.
اس کے ساتھ ساتھ ہم اور 3 زبان سکھاتے ہیں، ہندی، اردو اور مراٹھی۔ ہندی اور اردو پہلی سے 7ویں تک کے، اردو کیونکہ اکثر مسلمان اس دیش میں اردو بات کرتے، اور ہندی زبان کیونکہ یہ ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے، اور مراٹھی کیونکہ اسٹیٹ کی زبان ہے۔ تو ہم بچوں کو 5 زبان سکھاتے ہیں۔ مراٹھی ہوتی ہے پہلی سے لے کے 8ویں تک کے، لیکن مہارت ہے انگریزی اور عربی میں۔ تو بچہ جب نرسری میں جاتا ہے عربی زبان سیکھتا ہے، جب وہ تیسری، چوتھی، 5ویں میں پہنچتا ہے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے۔ جب 9ویں 10ویں تک پہنچتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ تقریباً 80 سے 90% تک اکثر ہمارے طالب علم جو 9ویں اور 10ویں میں ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں انگریزی میں۔ ہم قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں نرسری سے ایکسٹرنل قرآن، جونیئر کے جی سے، اور سینئر کے جی سے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن ناظرہ، کچھ حفظ بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم چند بچوں کو چنتے ہیں، تقریباً 1/3، 1/3 حصہ، 1/3 بچوں کو ہم چنتے ہیں حفظ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ آپ 1.25 گھنٹہ اسکول کے پہلے آؤ۔ 8 بجے آنے کے بجائے آپ 6:40 پر آؤ، 6:40 پہ آؤ، تاکہ آپ 1.25 گھنٹہ روز حفظ کر سکیں۔ تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم 1/3 بچے، 1/3 بچے کو چنتے ہیں اور 1.25 گھنٹہ پہلے بلاتے ہیں، اور اس 1.25 گھنٹے میں وہ حفظ کرتے ہیں۔ ہر روز صرف 5 لائن، 5 لائن وہ پڑھتے ہیں اور پختگی سے یاد کرتے ہیں، اور پھر جو 5 لائن کل یاد کیے تھے اس کا مراجعہ کرتے ہیں، اور پھر 1 یا 2 پیج چند ہفتے یا چند مہینے پہلے یاد کیے تھے، تو ہر روز وہ 5 نئی لائن یاد کرتے ہیں۔ ایک قرآن کے پیج میں، حفظ کے قرآن میں 15 لائن ہوتے ہیں، تو 3 دن میں 1 پیج یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول کی 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، جمعہ اور اتوار۔ لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے، اکثر اسکول کو سنیچر اتوار کو چھٹی رہتی ہے، یہ جمعہ کدھر بیچ میں آ گیا؟ جمعہ کیونکہ اسلامک دن ہے، ہم چاہتے اسلامک اسکول میں، ہمارے اللہ کے رسول فرماتے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے۔ لیکن پہلے کئی والدین نے اعتراض کیا یہ عجیب ہے، لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ بہت سے فائدے ہیں۔ بچہ جب چھٹی کے بعد اسکول آتا ہے تو اس کا ذہن تازہ ہوتا ہے، تو سنیچر اتوار کو چھٹی کے بعد منڈے کو ذہن تازہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں ذہن ہفتے میں 2 بار تازہ ہوتا ہے، سنیچر کو اور پیر کو، 2 بار۔ جو لوگ حفظ کے لیے چنے جاتے انہیں اتوار کو 8 بجے سے لے کے 1 بجے زیادہ آنے پڑتا ہے۔ اس طریقے سے ہر سال وہ 4 جز یاد کرتے ہیں، 4 جز، اور 2 سال جب ہمیں مہینے کی چھٹی رہتی مئی میں وہ اور 4 جز یاد کرتے۔ اس طریقے سے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے جو بچے حفظ کے لیے چنے گئے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے الحمدللہ 4تھی میں ہو جاتے، کچھ بچے 6ٹھی میں، بٹ اکثر بچے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے۔ مراجعہ مطلب ریویژن۔ تراویح میں ہر رمضان ہمارے اسکول میں کئی جماعتیں بنتی ہے، ہر جماعت میں 4 بچے یا 2 بچے قرآن کی تلاوت کرتے، جو حفظ مکمل کر چکے تو تقریباً 20 جماعتیں بنتی ہیں ہمارے اسکول میں، 20 جماعتیں۔ تو 20 جماعت مطلب 80 بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تراویح میں، اور ہماری لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی آواز، ان کی قرات، ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتی ہے، اور والد بھی بچوں کی قرات سن کے، دعا سن کے اتنے خوش ہوتے
شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرما رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث، فقہ، توحید سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریباً 7 سے 8 پیریڈ، روز 1.5 دن ہم اسلامک سٹڈیز ان انگلش پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ غیروں سے بات کر سکے انگریزی میں۔ اور جب اسکول قائم کی تھی ہم نے، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول کے ہر ایک بچے کو کم از کم جو مجھے ماحول ملا تھا میرے بچپن میں، جو ماحول ملا تھا اسلامک ماحول یا تعلیم کا ماحول، کم از کم 100 گنا زیادہ ہر بچوں کو دوں۔ یہ نیت سے میں نے اسکول قائم کی 10.5 سال پہلے، اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ، ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ، انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میں، میرے اسکول میں، اسلام کی اور علم کی دنیاوی تعلیم، اس سے انشاءاللہ ہمارے اسکول میں 100 گنا زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے۔ ہمارے اسکول کا معیار یہ نہیں کہ ہر بچہ ذاکر جیسا بنے، ہمارے اسکول کے سب سے نیچے درجے کا معیار ہے کہ کم از کم اگر آپ پاس فیل مطلب جسٹ پاس فیل ہو تو بھی ذاکر سے اچھے بنو، ذاکر معیار نہیں ہے۔ یہ نیت سے اللہ کی مدد سے ہم نے اسکول قائم کیا، اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم، میتھمیٹکس، انگلش، سائنس، ہسٹری، جغرافی۔ ہمارے اسکول میں ہم انگریزی میں وائس اینڈ ایکسنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر، جیسا میں نے کہا، ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں 5 بار نہیں آنے پڑتا ہے، ہفتے میں 6 بار آنے پڑتا ہے، 5 بار بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہفتے میں 1 بار خود سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ تو ہفتے میں صرف 1 چھٹی ہوتی ہے انہیں، خواتین ٹیچر کو سنڈے، اتوار کو، اور جینٹس ٹیچر کو ہوتی جمعہ کو۔ یہ 1 دن جو چھٹی کے دن ٹیچر آتے ہیں، اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں دین کے علاوہ باقی ٹیکنالوجی کی۔ ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں انٹرنیشنل وائس اینڈ ایکسنٹ۔ تو بہترین سے بہترین غیر مسلم ٹیچر آتے ہیں، ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہیں وائس اینڈ ایکسنٹ۔ وی پے دیم تھرو دا نوزز۔ ہم یہ ٹرینرز کو عمدہ سے عمدہ تنخواہ دیتے ہیں، اور یہ ٹرینرز ہمارے ٹیچروں کو وائس اینڈ ایکسنٹ سکھاتے ہیں۔ یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے جب باہر نکلتے ہیں، لباس رہتا ہے اسلامک، ٹوپی، اسپیشل بیلنس بٹوین کرتا پاجامہ اینڈ ماڈرن، ٹھکنوں کے اوپر۔ اور ہمارے اسکول میں مہینے میں 1 بار ایکسکرشن، ایجوکیشنل ایکسکرشن کمپلسری۔ جب باہر نکلتے ہیں اور غیر مسلمان سے بات کرتے، وہ اتنے خوش ہوتے کہ کون سے اسکول سے آئے۔ جب بولتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول، وہ سوچ میں پڑتی ہے کون سی مسلم اسکول ہے، جب بچے اتنی عمدہ انگریزی سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے کس طریقے سے غیر مسلمان سے بات کریں۔ ہم ہمارے بچوں کو پبلک سپیکنگ سکھاتے ہیں۔ جونیئر KG سے شروع کرتے ہیں انگلش پبلک سپیکنگ، اور فرسٹ اسٹینڈرڈ سے شروع کرتے ہیں عربک پبلک سپیکنگ۔ آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص اسٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے، اس کے تقریر کا جو میٹر ہے، جو وہ کہتا ہے تقریر میں، اس کا میٹر کا پرسنٹیج صرف 7% ہے۔ اگر ویٹیج ہے، جو وہ کہہ رہا ہے تقریر میں، اس کا پرسنٹیج ہے 7%۔ 93%، 93% از پریزنٹیشن اسکلز۔ کس طریقے سے کہہ رہا ہے،
کس طریقے سے اپنی آواز کو ماڈولیٹ کر رہا ہے, اونچا کر رہا ہے, نیچا کر رہا ہے, کتنا دور اس کا منہ ہے مائکروفون سے, کس طریقے سے ہاتھ سے بات کر رہا ہے, کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, جیسچرز. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے 93%, 93% از پریزنٹیشن سکلز. ہم بچوں کو جونیئر کے جی سے 4 سال کی عمر سے سکھاتے کس طریقے سے مائکروفون ہینڈل کرنا. ہر ہفتے میں ایک بار سکھاتے, فرسٹ اسٹینڈرڈ سے عربی میں, عربی انگلش میں دونوں. اور آپ کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا, اینیول ڈے جو فنکشن ہوتا ہے, ہمارے بچوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, 5 گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا. سب بچوں نے پرفارم کیا, کمپیرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں. اور کچھ اسکٹ تھے جس میں ہمارے بچے 5 زبان میں بات کر رہے تھے, انگریزی, عربی, ہندی, اردو اور مراٹھی. اور الحمدللہ یہ اینیول ڈے جب ہم پیس ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں اپلیکیشن آنے لگی دنیا بھر سے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں قائم کرو. یو کے سے, یو ایس اے سے, سعودی سے, یو اے سے, یمن سے, پاکستان سے, کدھر بھی جو بھی ملک کا نام لو, وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں بھی قائم کرو. نیت تھی کیا, ایک ہی اسکول قائم کرے. اور جب ہم اسلامک تعلیم کے علاوہ جب عصری تعلیم سکھاتے بچوں کو, تو عصری تعلیم میں تقریباً 20% اسلام موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم سائنس سکھاتے ہیں ہمارے بچوں کو, ہاؤ واز دس یونیورس کریٹڈ, یہ کائنات وجود میں کیسی آئی, تو پتہ لگتا ہے کہ سائنٹسٹ نے سب سے پہلے کہا سن 1970 میں, 1970s میں کائنات کیسی آئی. اور سائنٹسٹ کہتے بگ بینگ کے ذریعے, ایک بڑے دھماکے کے ذریعے. پہلے ہماری کائنات ایک نیبیولا تھی, جڑی ہوئی تھی, ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں سٹارز, پلانٹس, سن, مون, دی ارتھ آن وچ وی لیو. ہم سکھاتے کہ یہ سائنٹسٹ کو پتا چلا تقریباً 40 سال پہلے. لیکن 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناہما, کہ ہماری کائنات, یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا. یہ جو بگ بینگ آج کی سائنس کہتی ہے وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہماری زمین اور آسمان, ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا. تو ہمارے بچے کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آج کی سائنس کو 40 سال پہلے جو جانکاری حاصل کی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہتے ہیں. ہم سکھاتے بچوں کو, جو واٹر سائیکل برنارڈ پیلیسی نے ہمیں سب سے پہلی بار سمجھایا سن 1580 میں کہ یہ واٹر ایواپریٹ ہوتا ہے ندی دریا سے, پھر بھاپ بن کے جاتا ہے, بادل بنتا ہے, بادل پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں, پھر بارش بہتی ہے, پھر سے یہ پانی بہتا ہے دریا میں اور اوشن میں. یہ چیز جو برنارڈ پیلیسی نے تقریباً 430 سال پہلے ہمیں کہا ہے, وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے کئی آیتوں میں. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کا ذکر کرتے, کس طریقے سے پانی بھاپ بن کے دریا سے اوپر جاتا ہے, بادل بنتا ہے, بادل جڑتے ہیں, پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں, پھر بارش بہتی ہے اور پھر سے یہ واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ہمارے بچے
خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں 1400 سال پہلے کہا، آج کی تعلیم ہمیں 200 سال پہلے 300 سال پہلے کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہیں جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کہتی ہے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ ایسے کئی مثال ہے۔ جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ سورج ختم ہو جائے گا۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں، جو آج سائنس کہہ رہی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں۔ قرآن میں ذکر آتا ہے اباؤٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے دو قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی، اور اس کے درمیان ایک برزخ ہے جو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فزکس کا، ایٹمزم کا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے بایولوجی کا کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مرد اور عورت کے، جو ہمیں آج پتہ لگا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے جینیٹکس کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں۔ تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کئی چیزیں اس میں سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، تو اس طالب کو فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا۔ اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے، کتنا مہان ہے، ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے، اسے فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا۔ تو اس نیت سے الحمدللہ 10.5 سال پہلے ہم نے اسکول قائم کی۔ اسکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتہ چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لغت جو ہوتی ہے وہ فصیح نہیں ہوتی، وہ عام ہوتی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فصیح میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ بچے لغت فصیح بات کر رہے۔ اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا، ہم نے انہیں لے کے گئے تھے حج کے لیے مکہ میں، اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا، اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لے کے گئے۔ جو بچے حافظ بنے، ہم نے کمپلیمنٹری ہمارے اسکول کی طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لیے لے گئے۔ وہاں جو پتہ چلا، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 11 سال کے، 15 سال کے، جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے، لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے ہیں۔ ہندی عرب ہندوستان کو کہتے ہندی۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے بچوں کو عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کرے، جھگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے۔ جو انسان جس زبان میں جھگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ زبان پہ مہارت ہے۔ آپ مجھے بولیں گے فرینچ میں جھگڑا کرو نہیں، جس زبان میں تقریر کر سکتا ہے اس زبان میں مہارت رکھتا ہے۔ کچھ ایکسیپشن ہے، جیسے کہ میں اردو زبان پہ مہارت نہیں رکھتا ہوں، پھر بھی آپ کی محبت نے مجھے مجبور کیا اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ عربی اور انگریزی میں تقریر کرتے ہیں۔ ہم نے جو اسکول قائم کیا، دینی اعتبار سے تو ماشاءاللہ کئی لوگ خوش ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستانی تعلیم نہیں ہے،
وہ اسلامک تعلیم نہیں ہے, مسلمان کی نہیں ہے, وہ ہے UK کی. ہمارا سلیبس ہے کیمبرج یونیورسٹی کا, IGCSE کیمبرج. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے او یہ بچے جو ہے نا عصری تعلیم حاصل کے انڈیا سے, ہندوستان سے, ہندوستان کو نیچا دیکھا جاتا ہے, او یہ مسلمان اسکول سے. انٹرنیشنل سلیبس کیمبرج, بورڈ ایگزام لیتے ہیں UK والے لوگ, مغربی لوگ. تو ہم وہ تعلیم کو یہاں لے کے آئے, اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل معیار کی ہے. صرف اسکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے, تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے. اور میری خواہش تھی کہ ہمارے بچے اس بورڈ ایگزام میں بھی اچھا کریں. تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں سب سے بیسٹ ٹرینرز کون ہیں. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ممبئی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہے. ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل ایگزام میں اچھے مارکس ملنا چاہیے. لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے, صرف ٹیچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 lakhs, 42 لاکھ روپیہ. لوگ نے کہا ذاکر پاگل ہے. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے عمدہ تعلیم حاصل کریں. اور ہمارے اسکول کی پہلی بیچ 10 سال بعد